کی وجہ سے انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اسباغ الوضوء فی الشتوات، سردی کے مہینے میں پابندی سے جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے، واش روم جائیں، آنکھ لگ جائے، کوئی ایسا کام آپ کریں جس کی وجہ سے انسان کا وضو باقی نہیں رہتا، آپ فوراً جا کے وضو کریں۔ بعض روایات میں اس مضمون کے غالباً ہے دم علی الطہارہ، وہ اعمال کی جن کے نتیجے میں انسان کی رزق روزی میں اضافہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ان میں سے ایک ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ وہ سردیوں کے موسم میں خصوصاً ہمارے اپنے علاقے کا حالات، پرانا شمالی علاقہ جات اور آج کل کا گلگت بلتستان، ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا ہے، ایک جو ہے نا اتنا ایک جو ہے نا ہاتھ اس کی تہ ہوتی تھی برف کی، کلہاڑیوں سے برف کو توڑ کے سوراخ بنایا جاتا تھا اور وہاں سے پانی لے کے لوگ وضو کرتے تھے، نہاتے تھے کھلی فضا میں۔ سردیوں کے وضو اور نمازیں اور گرمیوں کے روزے ادھر نہیں ہیں، ویسے اور روایات میں ہیں۔ بہرحال تو یہ ہمیشہ موسم سرما میں، وہ سخت سردی میں باوضو رہنا، اور والمشی باللیل الی الصلوات، ایسے بہت سارے صاحبان توفیق مومنین موجود ہیں، دوسرے سیکٹروں سے صبح کی نماز میں پابندی سے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمسائے ہیں، وہ نماز گھر پڑھتے ہیں، ادھر نہیں آتے، جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس کی نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ نماز ناقص ہے، اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو مسجد کی نماز کا ثواب ہے۔ دوسرے سیکٹروں میں گاڑی میں بیٹھ کے صبح کی نماز میں، صبح مغرب میں اکثر مومنین آتے ہیں جی، رات کے وقت چل کے مساجد میں نماز کے لیے جانے والا، اور والمحافظۃ علی الجماعات، یہ وہی پابندی سے نماز جماعت میں شرکت کرنے والے،